بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج آپ کے سامنے خواب کی تعبیر کے تفصیل کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ سامعین، بندہ جو خواب دیکھتا ہے اور اس کو خواب کو دیکھنے کے بعد کسی کے سامنے اس کا اگر تذکرہ کرتا ہے اور خواب کے متعلق کسی نے سننے والے نے کوئی بھی بات کہہ دی تو خواب و تعبیر اسی طرح سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب خواب دیکھنے کے بعد جو بندہ خواب دیکھتا ہے اس کا تعبیر ایسا سمجھو کہ کبوتر کے پاؤں کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے کبوتر اڑتا ہے اس کا پاؤں نیچے ہوتا ہے تو وہ چیز گر جاتی ہے، ایسے ہی سمجھو کہ جب کسی نے کسی کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا اور اس کے متعلق کوئی بھی بات کہہ دی، خواب اسی طرح ہو جاتا ہے، تعبیر اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے کے بعد کسی اہل علم، متقی اور پرہیزگار بندے کے سامنے خواب کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم کا خواب دو بندے دیکھتے ہیں، ایک کے لیے ایک تعبیر ہوتا ہے، دوسرے کے لیے دوسرا تعبیر ہوتا ہے۔ اب وہ اہل علم ہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہی خواب کے دو تعبیر کیسے ہو گئے۔ یہ حضرت امام ابن سیرین جو خواب کے تعبیر کے ایک بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کے سامنے ایک بندے نے اپنا خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے رات خواب میں اذان کہی ہے، تو حضرت امام ابن سیرین نے اس کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا بندہ آیا اور اس نے یہی خواب بتایا کہ حضرت میں نے رات کو خواب میں اذان کہی ہے، تو حضرت امام ابن سیرین نے اپنے نوکر کو کہا کہ جاؤ اور تھانے سے پولیس والوں کو بلا کر لاؤ، یہ بندہ چور ہے۔ تو وہ اس بندے نے توبہ کی اور امام صاحب کے سامنے کہا کہ مجھے معاف فرمائے، آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا۔ تو اس ملازم نے حضرت امام ابن سیرین کو عرض کیا کہ حضرت کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا تھا، اس نے بھی یہی خواب آپ کو بتایا اور آپ نے اس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے گا۔ ابھی یہ بھی بندہ وہی خواب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے اور آپ اس کو اس خواب کے تعبیر میں چور ثابت کر رہے ہیں، اور اس نے مان بھی لیا کہ میں واقعی چوری کرتا ہوں اور توبہ کر لیا آپ کے سامنے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پہلے جو بندہ آیا تھا میں نے اس کے چہرے پہ تقویٰ کا نور دیکھا، تو اس کا تعبیر میں نے قرآن کی اس آیت سے کیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اور جب یہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کے چہرے پہ گناہوں کا اثر دیکھا، تو میں نے اس آیت سے تعبیر کیا کہ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَأَيَّتُهَا الْعِيرُ، یعنی اے قافلے والو تم میں کوئی چور ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت آتی ہے سورۃ یوسف میں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خواب ہر ایک کے سامنے بیان کرنا بالکل ٹھیک نہیں۔ ایسے کافی لوگ قصے بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ایک بندے نے کسی کو کہا کہ میں نے رات خواب میں اتنا پانی پیا ہے کہ میں پوری ٹنکی پی گیا ہوں، تو دوسرے نے یہ بات سننے کے بعد کہا کہ پھر آپ کا پیٹ نہیں پھٹ گیا؟ تو کچھ دیر کے بعد اس بندے کا پیٹ پھٹ گیا۔ یہ ایک سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو یعنی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اور بزرگوں کے تجربات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد کسی ماہر کو، عالم کو اور متقی بندے کو خواب بتانا چاہیے۔ ہر ایک کو خواب بتا کر اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہیے۔